سہولتوں کو برداشت کر رہے ہیں، ان کے اوپر ابھی مصائب و آلام کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اور پھر مصائب کے کنڈیشن الگ الگ ہے۔ ایک جوان پر مصیبت پڑے وہ جھیل جائے گا، ایک کبھی ترین انسان پر مصیبت پڑے وہ بھی برداشت کر لے گا، مگر جب کسی بچے یا بچی کا معاملہ آ جائے اور اتنی ہی بڑی مصیبت جتنی بڑی 36 سال پر پڑی اتنی ہی بڑی 4 سال کی بچی پر پڑ جائے تو ہر انسان کا کلیجہ پانی پانی ہو جائے گا، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس مصیبت کو جوان تو برداشت کر سکتا ہے مگر 4 سال کی بچی کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ اب آپ غور کریں، کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک، شام سے بارات سے لے کے شام کے دربار تک، شام کے دربار سے لے کر کے شام کے قید خانے تک، شام کے قید خانے سے لے کر کے قید با مشقت تک، ان ساری باتوں کو جب ذہن میں رکھیے گا تب آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسین کے سینے پر توڑنے والی کمسن سکینہ پر کتنے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن دو سنتے تھے، عمر بھی کم تھی اور مصائب و آرام کا سلسلہ بھی بلانی تھا۔ جدید کے دربار میں، جدید کے دربار سے پہلے کے اگر منزل دیکھا جائے 4 سال کی بچی کی طرح چل سکتی ہے، اگر اونٹ کی پیٹھ پر بھی بٹھا دیا جائے تو کوئی اونٹ کی پیٹھ ایسی نہیں ہے کہ بچی آرام سے لے جائے گی۔ جب آپ کبھی بیٹھے نہیں تو آپ کا اندازہ نہیں ہوگا۔ جب سکینہ کو پشت کے ناکہ پر بٹھایا گیا، 4 سال کی بچی آپ کے علاقے کی ہو یا عرب کے علاقے کی ہو، اونٹ کی پشت پر سنبھلنا اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، اور وہ بھی ایسی کنڈیشن میں جب اونٹ کو مار مار کر کے تیزی سے بھگایا جا رہا ہو تاکہ قافلہ جلدی سے پہنچ جائے، ایسی پوزیشن میں کہ جب اونٹوں کو مارا جا رہا ہو اپنی سلو رفتار سے نہیں تیز رفتاری کے ساتھ اونٹ دوڑ رہے ہو، تو ظاہر کی بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے، بہت سارے بچے میرے والد نے بتایا کہ اس کربلا اور شام کی مسافت میں گر کے مر گئے، جن کے مقبرے وہیں بنا دیے گئے جہاں ان کی موت واقع ہوئی تھی، مگر حسین کے سینے پر سونے والی کمسن سکینہ جب پشت ناکہ سے گری اور اس کو خبر زینب کو نہ ہوئی تب حسین کا سر ارے جس خونی کے ہاتھ میں تھا وہ نیزہ خونی کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین میں پیوست ہو گیا، نکل گیا۔ جب زمین میں وہ نیزہ کرا قافلہ چار گیا، حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا، بات ابن سعد تک پہنچی، ابن سعد نے سمت سے کہا پتہ لگایا جائے حسین کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ آپ نے سوچا ہوگا سمت کہاں آیا؟ حسین کے سر کے پاس نہیں آیا، خونی کے پاس نہیں آیا، دریافت کرنے سیدھے سید سجاد کے پاس آ گیا۔ ہوا میں تابیانے کو لہرایا، امام لڑک گئے۔ اب تابیانے کھانے کی طاقت امام میں نہیں تھی، اب تابیانے کھانے کی طاقت امام میں نہیں تھی، بیمار امام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، امام لڑک گئے، ہاتھوں کو جوڑ دیا، بابا آخر آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اب سید سجاد کو تابیانے کھانے کی طاقت ہے، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، بیٹا آگے کیسے بڑھوں؟ ارے میرے سینے پر سونے والی کمسن سکینہ ارے پشت ناکہ سے گر گئی ہے۔ یہ خبر جب زینب علیہ مقام کو پڑی، زینب علیہ مقام نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، میرے بھیا کی نشانی ہائے سکینہ کہاں چلی گئی، میں کیا جواب دوں گی؟ جناب زینب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس راہ پر چل پڑی جس راستے سے اس قافلے کو گزارا گیا تھا۔ لکھا ہے کہ کچھ دور جانے کے بعد جناب سکینہ کی نگاہ ایک نقاب پوش عورت پر پڑی۔ جب جناب زینب قریب پہنچی تو دیکھا کہ وہ نقاب پوش عورت بچی کو اپنے ہاتھوں میں لیے، ارے جناب زینب کا دل ایسا پسند گیا کہ آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو گئے، یہ سوچ کر کے کہ جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے اور جب سے میرا بھیا مارا گیا ہے آج تک کوئی ایسا نفس کائنات میں نہیں دیکھا گیا جو اس بچی کے ساتھ محبت اور محبت سے پیش آیا ہو۔ دل پگھل گیا، قریب گئی، ادب سے سلام کیا، اے معظمہ ارے آپ کون ہیں جو میری بیٹی اور بچی پر اتنی شفقت کر رہی ہے؟ ارے جب سے اس کا بابا مارا گیا، اس کو تابیانے مارے گئے، اس کے ٹکڑے چھینے گئے، اس کو تماچے لگائے گئے، کوئی آج تک محبت کرنے والا نہ ملا، آپ کون ہے معظمہ؟ ارے جواب کو دے۔ جب جناب زینب کا اقرار بڑھا، ارے چہرے سے نقاب ہٹائی، اے بیٹی ارے تم نے
ہوں، اتنا سننا تھا زینب نے اپنے آپ کو قدم اے مادر گرامی، ارے اس وقت کہاں تھی جب تکینہ کے رخساروں پر تماکے مارے جا رہے تھے؟ اے مادر گرامی اس وقت کہاں تھے کہ جو بندے بھیا نے پڑھائے تھے جب وہ بندے چھینے